بھٹی صاحب ذرا بتائیں اور ذرا سمجھائیں کہ اس وقت 118 ناجائز تھا. ہم بات کرتے تھے، ظاہر ہے ہم کریٹیسائز بھی کرتے تھے کہ خان صاحب یہ کیا کریں. آپ کو یاد ہے نا کہ اس وقت کیا ہوتا تھا طریقہ کار کہ 10 روپے کی بات کی جاتی تھی، پھر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس پہ اعتراض کرتے تھے، عمران خان صاحب، اور وہ کہتے تھے کہ 10 روپے بہت زیادہ ہیں، 2-3 روپے اضافہ کر دو. اور اس کے اوپر بھی ہم میڈیا پر بھی کریٹیسائز کرتے تھے، اوور آل بھی بات کی جاتی تھی کہ کس طرح سے ریٹس اتنے بڑھا دیے. اور اپوزیشن تو ظاہر ہے جو بیانات ہم نے سنوائے اس طرح سے. اب کیا کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی کہ ایک عام آدمی تو اپنی جگہ، میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی گاڑی میں اگر میں پیٹرول کل ڈلوا دیتا تو شاید 200 250 300 روپے کی بچت ہو جاتی، تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا بھٹی صاحب؟ بھائی جان، کچھ جوئیں مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے مر گئی ہیں، اور کچھ جوئیں جو مفت آٹا سینٹروں سے آٹا ملا ہے وہ کھا کے مر گئی ہیں، کیونکہ ان کے بہت ساری جوؤں نے، جو حکمرانوں کی جوئیں تھیں وہ میرے پاس آئیں اور آخری لمحوں پہ آئیں کہ ہمارا پیٹ خراب ہوا ہے، تباہی پھری ہوئی ہے. تو جوئیں سے تو یہ فارغ ہو گئے ہیں، یہ جیونکوں میں بدل گئے ہیں. اب جیونکیں چمٹی ہوتی ملک کو، اور 35 سال پیچھے جیونکیں چمٹی رہی اور اس کے بعد اب اچھا آپ نے کہا ادھر ادھر سے پیسے لینے کے لیے یہ گئے تھے. شرم آنی چاہیے ان کو. ایک تو ادھر ادھر سے، ہمارا وہ ہمسایہ ملک ہے جس اس 630 ارب ڈالر اس کا زر مبادلہ ہے. 18 ملکوں سے وہ اپنے پیسوں میں، روپوں میں، کرنسی میں تجارت کرنے جا رہا ہے. اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ افغانستان والے بھی قبول نہیں کرتے، اور 3 سنچری مکمل کر چکا ہے روپیہ $1 کے لیے. اچھا، دوسری بات، ایک جنیوا کانفرنس ہوئی تھی، 10-11 ارب ڈالر کے وعدے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ جس پر انہوں نے ہمیں تانے مارے تھے، کروڑوں کے اشتہار چھاپے تھے کہ دیکھا دنیا نے ہم پر کب کیسا اعتماد کیا، کیا کیا. تیسرا آپ نے بات کی فیٹف کی. فیٹف بھائی جان کچھ طریقے انصاف کا حصہ ہے اور باقی سارا تھا فوج کا حصہ. فوج نے جس طرح فیٹف سے کے لیے ہائر کیے کنسلٹنٹ، جس طرح یہ سارا کیا، اور عمران خان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، ان کو تو پکی پکائی روٹی ملی تھی، ان کا فیٹف میں کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات ہے کہ آپ مہنگائی پہ آنے سے پہلے زر مبادلہ دیکھ لیں کتنا تھا، 16-18 ارب ڈالر، اور اب کتنا ہے. ڈالر دیکھ لیں کتنا تھا، اب کتنا ہے. اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں وہ تب کتنی تھی، اب کتنی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں تب کتنی تھی، اب کتنی ہے. بے روزگاری دیکھ لیں تب کتنی تھی، اب کتنی ہے. غربت 39 لاکھ لوگ اور پچھلے 1 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ پی ڈی ایم کا ایک اسحاق ڈار صاحب کا کل عیدی تھی، ہمیں 10 روپے اور 5 روپے تھوڑی دی ہے، لیکن چلو ہمیں قبول ہے. اور دوسرا بابائے بربادی معیشت اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے 39 لاکھ لوگ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اور مہنگائی بھائی جان، میں صرف یہ ریٹس ہیں کوئی 2 ہفتے پہلے کے، آپ کے پاس 30-40 سیکنڈ ہوں گا، 2-3 ہفتے پہلے کے ریٹس ہیں. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. پیٹرول تو 150 روپے سے 282 روپے جی. اور جیسے بپی صاحب نے کہا کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت جو تھی $120 فی بیرل تھی، اور پاکستان میں 150 روپے لیٹر تھا پیٹرول. اور اب عالمی مارکیٹ میں $82 فی بیرل ہے، اور پاکستان میں 282 روپے فی لیٹر ہے. چینی 86 روپے سے 125 روپے پہ پہنچ گئی ہے. یہ میں کم بتا رہا ہوں، اب 130-135 تک آ گئی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے پہلے معذرت کر لی اپنی قوم سے جو مہنگائی سے مری پڑی ہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. چکن 267 روپے سے 378 روپے پر، آلو 37 روپے سے 61 روپے پر، آٹا 1172 روپے سے 2717 روپے پر، مرغی کے انڈے جو تھے 131 روپے سے 260 روپے، دودھ 117 روپے سے 164 روپے، چاول 76 روپے سے 138 روپے، بیف 618 روپے سے 726 روپے، مٹن 1272 سے 1529. یہ تھوڑے بتا رہا ہوں، اور یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو 10% طبقہ اشرافیہ ہیں، جنہوں نے کبھی یوٹیلٹی سٹور کا منہ نہیں دیکھا، سستے بازاروں کا منہ نہیں دیکھا، کچن کا اور گھر کا بل نہیں بنایا، اور جو سوئی گیس اور بجلی کے بلوں کو قسط وار کروانے کے لیے لائنوں میں نہیں لگے، یا جو آٹا کے لائنوں میں نہیں لگے. ایسا ہی ہے. اور حال یہ ہے کہ جیسے 2 ارب روپے کے دورے ہو گئے ہیں. آٹا میں کتنے، یہ سستی روٹی کا ڈرامہ کیا، سستے تندوروں کا ڈرامہ کیا، پیلی ٹیکسیوں کا ڈرامہ کیا، قرض اتارو مہم کا ڈرامہ کیا. اس کے بعد اب یہ آٹے کے ڈرامے کر رہے ہیں. آٹے کے لیے 70-80 ارب روپے ہیں، جس میں 30 کے قریب راشن اور آٹے کی لائنوں میں لوگ مر گئے ہیں، لیکن 21 ارب روپے نہیں ہیں الیکشن کے لیے، کیونکہ 1.5 کھرب جو پڑا ہوا ہے اس میں الیکشن کا پیسہ نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آٹا مل رہا ہے 400 روپے، اگر آپ جائیں بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام، اگر آپ خوش نصیب ہیں آپ کو کوئی گٹو آٹے کا مل جائے، 600 روپے کا مل رہا ہے یوٹیلٹی سٹور پر اور 1200 کا مارکیٹ میں، اور مفت مل رہا ہے۔ اب مفت بے نظیر والا اور 600 روپے والا مجھے کھا کے شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کھا کے، زرداری صاحب تو خیر بیمار ہے رہنے دیں، باقی کھا کے دکھا دیں مجھے کہ اگر وہ تندرست رہتے ہیں تو پھر یہ۔ ارے ارشاد بھائی ابھی مجھے ایک بات گزار بتائیں، ایک تو گندم کی پروکیورمنٹ کے ایشوز ہیں نا، ایک تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پڑوسی ملک کا حوالہ دے رہے تھے، یہاں پر گندم کی سٹوریج کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم زرعی طور پر خود کفیل ملک ہوتے تھے، پاکستان زرعی ملک کہلاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہاں پر ہم سیلف سفیشینٹ ہے۔ اب گندم بھی امپورٹ کرنے کی باتیں خان صاحب کے دور سے شروع ہو گئی، اور اب سلسلہ یہ ہے کہ ابھی سندھ کے گوداموں سے یا تو یہ ہوتا تھا، سندھ کی بات کروں تو وہ یا تو گندم چوری ہو جاتی تھی، یا گندم کی جگہ ریت نکلتی تھی، یا چوہے کھا جاتے تھے، اور ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ خراب ہو گئی ہے کیونکہ وہ بارشیں ہو گئی تھیں، تو سٹوریج کی کوئی پراپر نظام ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ بوریاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ تو ایک آپ یہ دیکھیں نا کہ مفلسی میں آٹا گیلا، تو وہ والی صورتحال ہے یہاں پر۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود میں ذرا اون عباس صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کہ آپ پھر جب یہ چیزیں سب ان سب کو نظر آ رہی ہیں۔ ستی صاحب آپ میرے پاس جب واپس آئیں گے تو میں تو مولانا صاحب کے کل کے انٹرویو کی عجیب ایک سرشاری میں مبتلا ہوں۔ اس پہ آئیں گے، آپ نے مہنگائی چھیڑ کے ہاں میرے دکھ ظاہر کر دیے، چلو واپسی پہ آپ بس آتے ہیں اس طرف بھی آتے ہیں۔ تو اون عباس صاحب یہ فرمائیں کہ پھر کیسے پاسبل ہے، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سارا جو رائتا پھیلا ہوا ہے ایک طرح سے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ پرفارمنس ایک سال میں نہیں ہے، عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، عوام پس رہے ہیں، ترس رہے ہیں، ایسے میں الیکشنز کروا کے کیسے ان کے سامنے یہ پیش ہوں گے؟ پھر تو ظاہر ہے کہ وہ یہی کوشش کریں گے کہ کبھی بھی انتخابات نہ ہوں، ابھی نہیں کبھی نہ ہوں۔ ستی صاحب ایک بات بتاؤں، یہ ایکچولی اگر انتخابات کے ذریعے آئے ہوتے یا انتخابات میں جانے کا ارادہ ہوتا تو اس کی طرف حرکتیں نہ کرتے۔ ایکچولی اب ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے۔ دس از ہائی ٹائم دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونا۔ دیکھیں جس نے عوام کے پاس جانا ہو وہ پریشان ہوگا کہ یار ریٹ بڑھاؤں گا تو عوام میں کیا ہوگا، پیٹرول کی ریٹ بڑھیں گے تو کیا ہوگا، آٹا برا ہوگا یا آٹا مہنگا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر عوام بجلی کے بل نہیں بھر پائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ بچوں کی فیس نہیں بھر پائیں گے تو کیا ہوگا، اگر ماں کے لیے باپ کے لیے دوائی نہیں لے پائے تو کیا ہوگا۔ سینیٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا، ہوگا تو پھر لوگ کانشیس ہوتے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہی بات کریں گے، لیٹ سے کہ ابھی الیکشنز ہو جاتے ہیں، آپ کی حکومت آ جاتی ہے، تو کیا آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے؟ کیا آئی ایم ایف کا سخت پلان آپ فالو نہیں کریں گے؟ کیا یہی باتیں آپ لوگ نہیں کریں گے؟ ہر کا احساس، ستی صاحب صرف احساس چاہیے، اس ملک کو گورن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا احساس چاہیے، میں نے اسی ملک میں جینا اور مرنا ہے اور اسی ملک میں رہنا ہے۔ جب یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی کہ انہی لوگوں میں رہ کے میں نے زندگی گزارنی ہے، میری کیبنٹ کے ممبرز نے اسی لوگوں میں رہنا ہے، میرے ایم این اے اور میرے ایم پی ایز نے انہی لوگوں میں رہنا ہے، یقین جانیے آپ یہ حرکتیں نہیں کر پائیں گے۔